أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک مایہ جبی، عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک مایہ جبی، گوشے مسجد میں گرا تھا ایک غمگین و حسین، عرض کی میں نے اے سرمایہ حسن و جمال، عرض کی میں نے اے سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا کس چمن کے ہو نوال، پھول ہو یا فرشتہ ہو یا پری زادوں سے ہو، بادشاہ معذور ہو یا خانہ پروالوں سے ہو۔ وہ رو کر کہنے لگا میں ہی ایک دل ناکام ہوں، مسلمانوں کا ستایا ہوا مذہب اسلام ہوں، جگہ ملتی نہیں مسلمانوں کے عقوبت خانوں میں، مسجد میں رہتا ہوں مسجد کے خون میں۔ میرے واجب تقریب اور تعظیم معزز سامعین، عزیز بزرگوں، علماء کرام، فاضل کرام اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیل قرآن کریم کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات سے کلام کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور ان محفلوں کے اندر کوئی بیان یا تقریر یا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ چند لوگوں کا اجتماع ہو اور دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو جائے، کوئی اصلاح و تربیت کے حوالے سے بات ہو جائے، کسی کے کان میں کوئی بات پڑ جائے، کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، عمل کے لیے پرعزم ہو جائے، تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، شاید یہی میرے لیے باعث نجات بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ جس نے ہمیں قرآن کریم سننے کی اور حافظ صاحب کو قرآن کریم سنانے کی سعادت بخشی۔ اس پورے پروسیجر کے اندر سارے کے سارے لوگ مستحق ہیں مبارکباد کے۔ سب سے پہلے حافظ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اس کے بعد ان کے والد، اس کے بعد ہمارے ملک صاحب، اور یہاں پر ایسے قابل رشک ہستیاں ہیں کہ جو نوجوانوں کے لیے بڑی قابل تقلید ہے کہ انہوں نے باوجود بیماری کے، کھڑے نہ ہو سکنے کے بھی باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن کریم کو سماعت کیا۔ یہ ایمانی کیفیت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایمانی کیفیات آئندہ بھی ہمیں دکھاتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ زبانیں اور خوش بخت ہیں وہ نفوس جن کی زبانوں پر قرآن جاری رہتا ہے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کے اس محفل کے اندر جس عنوان پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اسلام کا نظام تربیت، کہ اسلام نے تربیت کے حوالے سے کیسے
کام کیے ہیں، اور جو تربیت ہے یہ ہم ایک اردو میں تربیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تعلیم و تربیت۔ انگلش کے اندر اس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کو تمرین کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر تربیت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا جو اردو والا مفہوم ہوتا ہے، عربی کے اندر یہ والا مفہوم نہیں لیا جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی تربیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تربیت ذکر فرمائی ہے۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تربیت ذکر فرمائی ہے۔ نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تربیت ذکر فرمائی ہے۔ طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تربیت ذکر فرمائی ہے۔ جہاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تربیت ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں خرید و فروخت کے متعلق قرآن نے اس کے بارے میں بھی تربیت مکمل فراہم فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے عزت نفس کے متعلق کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی عزت کیا ہے، اس کے متعلق بھی قرآن کریم نے ایک تربیتی نصاب مقرر کیا۔ ایک تربیت کا حصہ قرآن کریم نے انسان کی عزت نفس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی تربیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق تربیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانیت کے متعلق کہ انسان کی روحانیت کیسی ہونی چاہیے، انسان کا اللہ سے قرب کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی قرآن نے اپنی تربیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حلال اور حرام کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق قرآن کے اندر اس کے بارے میں بھی تربیت مذکور ہے۔ اسی طرح جو انسان مجبور ہے اور وہ حرام کھانے کی طرف جا رہا ہے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے حرام تجویز کر دیا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر تربیت موجود ہے۔ اسی طرح جو اسلام کا نظام عدل ہے اور عدل کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق قرآن کے اندر ایک تربیت موجود ہے۔ پھر توحید کے متعلق قرآن میں سب سے زیادہ جس موضوع کو بیان کیا گیا وہ موضوع توحید ہے، کیونکہ اگر ہمارے سارے عقائد ٹھیک ہو جائیں، عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہو تو ہمارا عقیدہ رسالت بھی تباہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن بھی تباہ ہے، ہمارا عقیدہ آخرت بھی تباہ ہے، ہمارے سارے کے سارے عقائد تباہ ہیں اگر ہمارا عقیدہ توحید تباہ ہے۔ تو قرآن نے واضح مثالوں کے ساتھ اس تربیت کا ذکر فرمایا ہے، اور مختلف قسم کی مثالیں کبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کہ ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے شرکاء بہت زیادہ ہیں، اس کے آقا بہت زیادہ ہیں، اس کے مالک بہت زیادہ ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اب بتاؤ کون سا انسان مشکل میں ہے، جس کے آقا اور مالک زیادہ ہیں وہ زیادہ مشکل میں ہے، یا جس کا ایک ہی آقا ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے مالک زیادہ ہیں، جس کے آقا زیادہ ہیں، وہ انسان مشکل کے اندر ہے، کیونکہ ایک آقا بلاتا ہے کہ میری خدمت کرو، دوسرا آقا بلاتا ہے کہ میری خدمت کرو، تیسرا آقا بلاتا ہے میری خدمت کرو، چوتھا مالک بلاتا ہے کہ میری خدمت کرو۔ 10 مالک ایک آدمی کے ہوں تو ایک آدمی، ایک غلام 10 آدمی کے لیے خدمت نہیں کر سکتا ایک وقت، اس کے لیے مشکل ہے، لیکن ایک انسان، اس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے، اس کی خدمت کرنا آسان ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے معبود زیادہ ہیں
انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. جس انسان کا ایک معبود ہے اس کے لیے آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا ذکر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو. صلو صلو یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ تم نماز پڑھ دو نماز پڑھ دو نماز پڑھ دو. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلو کے الفاظ نہیں ذکر. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اقامت کے الفاظ ذکر فرمائے کہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ اقیم الصلاۃ. مختلف قسم کے الفاظ لیکن ان کا وزن وہی ہے. اور اقامت الصلاۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. ایک انسان گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے, ایک انسان مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے, تو جو انسان گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے وہ اقامت صلاۃ پر قائم نہیں. نماز تو ہو جائے گی, فرض تو ادا ہو جائے گا اس کا, لیکن جو اقامت صلاۃ جو مقصود ہے کہ مسجد کے اندر آئے بغیر عذر کے گھر کے اندر وہ نہیں پڑھ سکتا. مسجد کے اندر آئے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اقامت صلاۃ کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے کہ جو صحابی چل نہیں سکتا تھا, جس صحابی نے اتنی سکت نہیں کی کہ وہ چل کے مسجد کے اندر جا سکے, وہ دو صحابی آتے اور اپنے کندھوں کا سہارا دے کر اس کو مسجد کے اندر لے جاتے اور اس کو صف اول کے اندر جا کر کھڑا کرتے. تو ان صحابہ کرام نے اقامت صلاۃ پر عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ذکر فرمائی, اور جب نماز کا حکم ہوا تو فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت کے اندر جب ہوئے تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. اب صحابہ کرام کا شوق نماز کی طرف تھا. صحابہ کرام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل بارگاہ نبوی میں پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ مسئلہ بھی ذکر فرما دیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ مسئلہ ذکر فرما دیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ مسئلہ ذکر فرما دیں. لیکن جب نماز نازل ہوئی تو ڈائریکٹ مسلمان کو, ڈائریکٹ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ سے منادی نصیب ہو گئی کہ اب ہم اپنے مسائل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کا تذکرہ کریں گے. اب صحابہ کرام کا شوق نماز کی طرف ہے, لیکن دوسری طرف شراب ابھی حرام نہیں ہے. فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ انسان کی, اس مسلمان کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی روحانیت ہے اس کی طرف توجہ ہوئی, اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دل تو تمہارا کرتا ہے نماز پڑھو, لیکن نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. اب ایک انسان کا شوق ہے کہ اور شوق وہ نماز ہے لیکن نشہ ہے, پھر بعض صحابہ کرام نشے سے تھوڑا دور ہو گئے. پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما, کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو بتائیے کہ یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ منافع بھی ہے, لوگوں کی فائدہ بھی ہے. دوسری بار میں جب شراب کی حرمت, جب دوسری بار میں شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں کی تجارت اس سے وابستہ ہے. اگر یہ ابھی حرام کر دی گئی تو لوگوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس میں, بہت سارے ڈوب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا خیال کیا اور شراب کو تدریجاً اور ترقیاً اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. پھر تیسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس من عمل الشیطان کہہ کر مکمل طور پر حرام فرمایا. پھر اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ دل کے اندر نماز کی محبت ہے, دل کے اندر دین کی محبت ہے, تو جس دل کے اندر دین کی محبت آ جائے, جس دل کے اندر نماز کی محبت آ جائے, پھر وہاں شراب کی محبت دیکھتے ہیں.
پھر صحابہ کرام نے بڑے بڑے مٹکے بڑے بڑے ڈرم مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہا دیے کہ شراب کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا. منو کے حساب سے بڑے بڑے ڈرم صحابہ کرام نے وہاں پر ضائع کر دیے کیونکہ اللہ کی محبت ان کے دل میں رچ بس چکی. جو نماز کی محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بسا دی اور نماز سے وہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ جس طرح آپ حضرات نے آج سنا کہ حضرت ناظم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز کے اندر ہیں اور ان کی کام سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا. ایسی محبت ہے نماز سے. اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید فرمایا اور ایسی نماز کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور خاص طور پر جو عصر کی نماز ہے جو درمیانی نماز ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی. اب درمیانی نماز کی حفاظت کا کیوں تذکرہ فرمایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ انسان کے کام کاج کا وقت ہے. اب کوئی مزدوری کر رہا ہے تو اس کا وقت بھی عصر کے وقت ختم ہو رہا ہے. دکانیں بھی عموماً عصر کے وقت آدمی اپنے تجارت کو کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھٹی بھی تقریباً عصر کے قریب ہر انسان کو چھٹی ہو جاتی ہے گھر پہنچ جاتا ہے. اب خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید اس لیے فرمائی کہ یہ جو وقت ہے اب اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان میری بندگی کی طرف آتا ہے یا اپنی روزی روٹی کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے منتخب کیے اور دونوں راستوں پر یکساں چلنا یہ انسان کا کمال ہے. ایک ہے مادیت کا راستہ اور ایک ہے روحانیت کا راستہ. اب جو انسان مادیت اور روحانیت کو اکٹھا لے کر چلتا ہے وہ اپنے کمال کو اور عروج کو پہنچ جاتا ہے. اور جو انسان صرف مادیت کو پکڑتا ہے روحانیت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مادیت کے اندر تو ترقی بہت زیادہ کر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسلام کے اندر مادیت اور روحانیت کو اکٹھا لے کر چلنا یہ کمال ہے. اگر کوئی انسان مادیت کو چھوڑ دے صرف روحانیت کو لے کر چلنا شروع کر دے تو یہ بھی اسلام کے اندر مضمون ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور کسی پہاڑ کے اندر کسی جنگل کے اندر پناہ لے لو اور دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لو. یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو اسلام کے اندر مادیت اور روحانیت کو اکٹھا لے کر چلنا یہ کمال ہے اور یہی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ یہ اپنی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر اور میری روحانیت کو دیکھ کر کس طرح یہ انسان اپنی روحانیت کے اندر اور اپنی مادیت کے اندر ترقی کرتا ہے. آج انسان کی مادی ترقی تو بہت زیادہ ہے. انسان نے مادی ترقی تو بہت زیادہ کر لی ہے لیکن جس روحانیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نورانیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس نورانیت سے اس روحانیت سے انسان دور ہوتا جاتا ہے. اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل تربیت کا ذکر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مولانا سبحان صاحب آگے تشریف دیجیے کہ جو صوم تم پر فرض کیا گیا جو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ تم تقوی والے بن جاؤ. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ متقین کی تعریف فرماتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ روزے کا ذکر نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے متقین کی تعریف اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. وہ تعریف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقی وہ انسان ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے. ایک چیز کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر ایمان لاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان لاتا ہے. صحابہ اکرام کو دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لاتا ہے. قرآن کا نزول دیکھا نہیں اس نے لیکن اس کا اعتقاد ہے, اس کا عقیدہ ہے اس قرآن پر کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ متقی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے. تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. پھر آگے اس کے ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, کہ وہ متقی انسان وہ ہے جو اس کتاب اللہ پر, اس قرآن کریم پر بھی ایمان لاتا ہے اور سابقہ کتب اور صحائف پر بھی ایمان لاتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. اب غیب کے اندر تو آخرت موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ پھر آخر میں علیحدہ سے ذکر فرمایا. یؤمنون بالغیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ضمن فرما دیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آخرت کا علیحدہ سے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ذکر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اعمال کی نظر جو ہوگی وہ اس کے انجام پر ہوگی تو انسان خود بخود سدھر جائے. مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کا ایک اصول ہے کہ جو طالب علم سال میں 10 غیر حاضریاں کرے گا وہ سالانہ امتحان سے درج نہیں ہوئے سکتا. اب اس کا ایک اصول ہے, اس نے اپنا ایک ضابطہ بنا دیا, ایک قانون بنا دیا. اب ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ وہ مجبور ہے کہ وہ چھٹی نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر وہ چھٹی کرے گا تو اس کا جو سال ہوگا وہ پورا کا پورا ضائع ہو جائے گا. اب وہ سال کے ضائع ہونے کے ڈر سے وہ چھٹی نہیں کرے گی. ہر ادارے کے اندر قانون ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. باہر ملکوں کے اندر آپ جائیں, آپ سعودیہ میں جائیں, آپ وہاں پر آپ سامنے نشہ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر آپ نشہ کر سکتے ہیں صاحب, لیکن وہاں پر آپ سامنے نشہ نہیں کر سکتے. اگر وہاں پر آپ نے نشہ کیا اور اس حکومت نے آپ کو واپس بھیج دیا تو اس کا ایک ضابطہ ہے, اس کا ایک اصول ہے اور آپ اس کی وہاں پر مخالفت نہیں کر سکتے, آپ ان سے لڑ نہیں سکتے. تو آپ ان کے ڈر کی وجہ سے, ان کے اصول اور ضابطے کے ڈر کی وجہ سے, اپنے انجام کے ڈر کی وجہ سے وہاں پر سرعام نشہ نہیں کرے. تو جب انسان کے اعمال کی نظر جو ہوتی ہے, اعمال کے اپنے اعمال کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس کے انجام پر ہوگی تو انسان کے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیانات سنایا جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی حدیث سنائی جائے, کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو پرانی آیات سنائی جائے. وہ خود بخود اس کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا انجام یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن مجھے یہ سزا دے گی. اب جس نے نماز پڑھی اب وہ تو بیغام ہے, اب اس پر تو کوئی خوف اور حزن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فرض نازل کیا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض مقرر کیا تھا وہ اسے ادا کر دیا. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ متقین کی ایک نشانی ذکر فرمائی. میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر فرمایا اور روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ذکر فرمایا, لیکن جب متقی کی تعریف فرمائی وہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر نہیں فرمایا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان صرف اگر
انسان نمازی بھی ہوتا ہے، وہ متقی انسان سخی بھی ہوتا ہے، وہ متقی انسان زکوٰۃ دینے والا بھی ہوتا ہے، وہ متقی انسان قرآن پر ایمان لانے والا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان لانے والا بھی ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، اولئک هم المفلحون حقا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ راہ ہدایت ہے، یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح واضح طور پر، صاف صاف طور پر ذکر فرما دیا۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ سے دور رہیں، لیکن شاید ہم اس بات سے بے خبر ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، شاید 2030 تک وہ آ جائے، ویب 3 جس کو کہا جا رہا ہے، وہ اس سے بڑا انٹرنیٹ کے اندر ایک انقلاب آنے والا۔ اب کرتے کیا ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے، ہم لاکھ کوشش کریں، انٹرنیٹ سے اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے۔ اب تعلیم کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے، بیان کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے، آپ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے تو انٹرنیٹ ضروری ہے۔ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس چکا ہے، اب یہاں پر ضرورت اس کی اصلاح کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، ہم اپنے معاشرے کی تربیت ایسے کر دیں کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوں لیکن ان کے عقائد اتنے پختہ ہوں کہ کوئی وہاں پر انٹرنیٹ پر، کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کے عقائد خراب نہ کر سکے۔ قادیانیت اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے کہ ہمارے لوگ، ہم تو اس گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس بات سے بے خبر ہوں کہ قادیانیت اس دنیا کے اندر بہت بڑا کام کر رہی ہے، اپنی دعوت و تبلیغ اتنے زور و شور سے پھیلا رہی ہے، اور نوجوان نسل کے دماغوں کے اندر ایسا گرج بھر رہی ہے کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی اس نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر لانے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ چوٹی کے علماء نوجوان نسل کو قادیانیت کے چنگل سے بچانے کے لیے قاصر ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کا فقدان ہے، اور یہ ہمارے فکر کا فقدان ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس فتنوں سے بچائیں۔ اور ایسے ایسے فتنے اس دنیا کے اندر اٹھے ہیں کہ ایک تو فتنہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ رمضان تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، رمضان اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، رمضان کا، روزے کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ہمارا نوجوان سنتا ہے، اس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس حدیث کی تعلیم نہیں ہے، وہ مولویوں کے قریب بیٹھتا نہیں ہے۔ ہم نے مولویوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ ہمارا بیٹا مولویوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ حالانکہ علماء اکرام سے محبت کرنا، جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو دین نصیب فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو دین نصیب نہ کرے تو ان کی اولادوں میں سے جو دیگر اولاد آتی ہے، یا اس میں سے جو دیگر اولاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر علماء کی پیداوار ضرور پیدا کرواتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر ایک آیت پڑھتا ہوں جس کو قادیانی عام طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ 17ویں پارے کی آیت ہے، آخری صفحے کے اندر، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے رسول، اور یصطفی، یہ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں یہ مضارع کا صیغہ ہے،
قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس وقت یہ حال تھا، اور مستقبل کا بھی یہ معنی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ چنے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی نبی ہے، کیونکہ یہ مستقبل میں آ رہا ہے۔ اب بتائیے ہمارا نوجوان یہاں پر قادیانی سے کیا بحث کرے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب ہے اس چیز کا سوائے اس کے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ابھی قواعد کے مطابق میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ کہے گا، لازماً یہی کہے گا۔ علم نہیں ہے، ختم نبوت کے بارے میں عقیدے کا پتہ نہیں ہے، رسالت کے بارے میں عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اس کا جواب کیا دے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مناظرے جب کرتے ہیں وہ ایسے چنگل سے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو جواب کیا دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چن لیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر دوسرا جواب اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول جمع کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر تم مرزا قادیانی کو نبی مانو، قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک پیغمبر مانتے ہیں، ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جتنے بھی جھوٹے انبیاء ہیں وہ کسی کو بھی نبی نہیں مانتے، صرف ایک کو نبی مانتے ہیں۔ اور یہاں پر قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر فرمایا ہے۔ ہم قادیانیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جب جمع کا ذکر ہے تو جمع کے اندر تو ایک نہیں آتا ہے، کم از کم 3 تو بندے آتے ہیں۔ عربی میں جو جمع ہوتی ہے اس میں کم از کم 3 بندے آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کس کس کو آپ نبی مان رہے ہیں؟ پھر اس چیز کو اپنے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایک اور فتنہ ہے، لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کا عقیدہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ جو قرآن کریم ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور یہ ایسی کتابی شکل کے اندر ہی موجود ہے، اور سوائے یہ 25 جو انبیاء علیہ السلام کے جو چند نام قرآن کریم کے اندر ہیں، بس یہی انبیاء ہیں، اس کے علاوہ کوئی انبیاء نہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ رسول کے اندر جو آدمی مدفون ہے وہ محمد بن عبداللہ یہ عرب کا ایک باشندہ تھا، لوگوں نے اس کو نعوذ باللہ رسول سمجھ لیا، نعوذ باللہ یہ رسول نہیں تھا۔ یہ فتنے سوشل میڈیا پر سارے موجود ہیں، کس سے بچائیں گے اپنے بچوں کو؟ کس فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیں گے؟ لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کے لیکچر سنتے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ اس کا کوئی مثال نہیں ہوا، وما محمد اللہ رسول، یہ کوئی اور ہی محمد یہاں پر ہوا، اس کا مثال نہیں ہوا۔ کس طرح لڑیں گے نتائج سے؟ کس طرح ان فتنوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے؟ خدا را اپنے بچوں کو کم از کم اتنا دین ضرور سکھا دے کہ وہ کم از کم اپنے عقائد برقرار رکھ سکیں، اپنے بچوں کی اتنی تربیت ضرور کر دیں۔ اور تربیت سے یاد آیا کہ ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ تعلیم کہتے ہیں تھیوری کو، پڑھ لینے کو، کتاب کے اندر ایک قاعدہ اور قانون اور ایک ضابطہ لکھا ہوا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے تھیوری پڑھ لی۔ تربیت کہتے ہیں پریکٹیکل کو، کہ آپ لیب کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پر ان کو پریکٹیکل آپریشن کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آپریشن اس طرح کیا جاتا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سر سے رضائی اتارتے ہیں اور بچے کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نہ جاؤ نماز کے لیے، اور خود رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ہماری تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ 7 سال تک بچے کو ہم ڈانٹ نہیں سکتے، 7 سال تک بچے کو ہم مار نہیں سکتے، 7 سال تک بچے کو ہم صرف دکھا سکتے ہیں، ہم صرف بتا سکتے ہیں۔ اور کیسے دکھائیں گے، کیسے کریں گے؟ جب ہم خود کریں گے، جب آپ خود سنبھالیں گے اور وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ کے بیٹے کو اٹھائیں گے اور بیٹا دیکھے گا کہ ہاں میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے، میرے والد نے، میرے بڑے بھائی نے وضو کر لیے، یہ نماز کے لیے تیار ہو گیا، مجھے بھی جانا چاہیے۔ اب ہم بچے کو تھپڑ مارتے ہیں کہ بچے نے ہمارے گالی دی ہے، اور ہم 3-4 گالیاں دے کر اس کو گالی سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تربیت کا یہ حال ہے۔ اب اسے ہمارا بچہ کیا سیکھے گا؟ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر استاد جی ایسے جی مجھے گالی دے دی، میرے بیٹے نے میرا گریبان پکڑ لیا، میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا، اس نے والدہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دماغ کا سبق ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے بویا ہے وہ آج تم کاٹ رہے ہو۔ اگر اس بچے کی تربیت قرآن کی تلاوت کے اندر ہوتی، نورانی ماحول کے اندر ہوتی، آج ایک والد بیٹھا ہوا ہے، بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی بیگم بھی ہے، ساتھ ہی نوجوان بیٹے ہیں، ساتھ ہی نوجوان بچے ہیں، اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور ڈراموں کے اندر افیئر چل رہے ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کا دوسرے شادی شدہ مرد کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اب بچے جب شادی سے پہلے یہ دیکھیں گے وہ کام خاک و زوالی زندگی کو خوشگوار پائیں گے۔ طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اور ایسے ایسے مسئلے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ الحفیظ کہ ان کے طلاقوں کے بعد بھی ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو بچہ جو طلاق کے بعد اس دنیا کے اندر آیا ہے، بتائیے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آج سے 20 سے 30 سال پہلے یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ اولاد کی تربیت بہت زیادہ اہتمام سے کریں، بہت زیادہ اہتمام سے کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے ہیں اور ان کو فرض غسل کا پتہ نہیں ہے، ان کو فرض غسل کا پتہ نہیں ہے شادی شدہ ہے، بال بچہ دار ہے۔ اب یہ ان کے والدین ذمہ دار ہیں، یا مسجد کے قاری صاحب، امام صاحب ذمہ دار ہیں، یا یہ ہمارا بحث معاشرہ یہ ذمہ دار ہے؟ اب کوئی تو ذمہ دار ہے۔ اس وجہ سے ضرورت سمجھ کی ہے اور سوچنے کی بات یہ باتیں ہیں۔ آج رات آپ ان باتوں پر غور و فکر کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ایک اسلامی ماحول فراہم کر سکتے ہیں، کیسے ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ ابھی رمضان گزر جائے گا، شوال کے شروع میں مدارس کے اندر داخلے شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریں اپنے محلے کے اندر، کوشش کریں اپنے گھر سے، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اگر وہ خرچہ وہ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا خرچہ برداشت کر لیں۔ کم از کم اپنے معاشرے کے اندر علماء کی پیداوار بڑھائیں، حفاظ کی پیداوار بڑھائیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں مسلمان رہیں، اس دین کے ساتھ جڑی رہیں۔ تو ابھی آخر کے اندر میں دعا گو ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی ہم نے صبح کے وقت بعد نماز فجر درس قرآن کا آغاز کیا ہوا ہے، اور بہت ہی مختصر وقت کے اندر محض ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ذکر کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے، ابھی گرمیاں ہیں، صبح آنا مشکل نہیں ہے، تو کوشش کریں صبح کی نماز کے اندر شرکت کریں اور نماز کے بعد درس قرآن کے اندر شرکت کریں۔
کیونکہ یہ قرآن کریم یہ قیامت کے دن ہمیں گواہی دے گا، اور قیامت کے دن یہ حفاظ کرام جو ہے عالم کی خوشی بڑی دیدنی ہے، ان کے والد صاحب کی خوشی بڑی دیدنی ہے۔ حالانکہ یہ چند لوگ ہیں لیکن ان کے والد محترم بہت زیادہ خوش ہیں، اور ان کی دل کی خوشی وہ مجھے پتا ہے کہ یہ کتنے خوش ہیں، اور حافظ صاحب کتنے خوش ہیں اس کا اندازہ مجھے ہے کہ وہ حافظ صاحب کتنے خوش ہیں۔ لیکن کیا عالم ہوگا کہ یہ چند لوگوں کے سامنے یہ اتنے خوش ہیں، تو کیا عالم ہوگا کہ جب میدان معاشر کے اندر یہ خوشی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی جو بچی کچی ساعتیں ہیں، جو بچی کچی لمحے ہیں،